اوپن ہائمر کی ہدایت کاری پر کرسٹوفر نولن کا پہلا گولڈن گلوبز ایوارڈ۔ ہالی ووڈ واپس آ گیا۔ شاید یہ واحد الفاظ تھے جو بدقسمت گولڈن گلوبز کے میزبان جو کوئے نے کہے، جنہیں ان کے سامعین نے واقعی سراہا، کیونکہ اگر اس سال کے ایوارڈز کی تقریب میں کچھ بھی ہوتا تو ٹینسل ٹاؤن یعنی ہالی ووڈ ایک بار پھر پوری طرح زوروں پر ہوتا۔ ایک مشکل آغاز کے بعد گولڈن گلوبز وہاں موجود کرشماتی ستاروں کی بدولت ایک پرجوش اچھا لگنے والا ایونٹ بننے میں کامیاب رہا۔ کیرن کلکن، علی وونگ، ایما سٹون، ایو ایڈبیری، بلی ایلش اور سیلین مرفی سمیت ایوارڈز جیتنے والوں نے آخری لمحات تک جو کوئے کے عجیب و غریب انداز میزبانی پر خاموش رد عمل کے بعد جوش و خروش سے تقاریر کی۔ کچھ سمارٹ میچ میکنگ نے بھی پیش کی جانے والی جوڑی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا، جن میں ڈوا لیپا اور ایلزبتھ بینکس، کیری رسل اور رے رومانو، اینڈرا ڈے اور جون بیٹسٹ شامل ہیں، اور باربی اسٹار امریکا فیریرا کے ساتھ کیون کوسٹنر کی نایاب اداکاری شامل ہے۔ ایوارڈز کی گئی تقریروں میں لیونارڈو ڈی کیپریو، مارٹن اسکورسیسی، میٹ ڈیمن، بین ایفلیک، ہیلن میرن، میرل اسٹریپ، اوپرا، جینیفر لارنس، ریان گوسلنگ اور بیریسن فورڈ جیسے ہیوی ویٹ اداکاروں نے وہاں موجود خوفناک اسٹار پاور کا حوالہ دیا۔ ٹوائلٹ جاتے ہوئے باہر میگا پروڈیوسر شان لیوی کو اپنے فون پر ٹیپ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ بہترین فلم میوزیکل یا کامیڈی کا ایوارڈ قبول کرتے ہوئے فلم پور تھنگز کے ڈائریکٹر جرگوس لانتھیموس بروس اسپرنگسٹین کی پہلی لائن میں موجودگی سے حیران رہ گئے۔ صرف 2 سال قبل تقریب کا بائیکاٹ کیا گیا تھا اور گولڈن گلوبز کی سرپرست تنظیم ہالی ووڈ فارن پریس ایسوسی ایشن سے متعلق اخلاقیات کے اسکینڈل کی وجہ سے ٹی وی نشریات بند کر دی گئی تھیں۔ تقریب کے انعقاد سے صرف 2 ہفتے قبل میزبانی کا اعزاز حاصل کرنے والے کوئے اسٹیج پر آتے ہی ان مشہور چہروں سے بے حد متاثر نظر آ رہے تھے جو ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سب سے بڑے ناموں پر ہکلاتے ہوئے ایک کمزور آغاز کیا اور تنازعات کا کسی بھی اشارے سے گریز کیا۔ وہ یقینی طور پر گلوبز کے سب سے بدنام میزبان کامیڈین رکی گریویس کی طرح نہیں تھے، جنہوں نے آخری بار 2020 میں 5ویں مرتبہ تقریب کی میزبانی کی تھی۔ گھبراہٹ کا شکار نظر آنے والے کوئے نے یہ مزاحیہ بات بھی نہ لکھی کہ ایملڈا اسٹنٹن ملکہ ایلزبتھ دوم کے طور پر قدرے قائل تھیں کہ شہزادہ ہیری نے ان سے پیسے مانگے۔ انہیں پاپ آرٹسٹ ٹیلر سوئفٹ سے اس وقت توجہ ملی جب انہوں نے ان کے بوائے فرینڈ کنساس سٹی چیفز ٹریوس کیلس کے بارے میں ہلکا سا مذاق کیا۔ رابرٹ ڈاؤنی جونیئر نے اوپن ہائمر کو بہترین مرد معاون اداکار موشن پکچر کا ایوارڈ دلوایا۔ انہوں نے فادر آف ایٹم بم کے بارے میں ایک فلم کے شاہکار کو خراج تحسین پیش کیا۔ سیلین مرفی اور ایملی بلنٹ سمیت ساتھی اداکاروں کی تعریف کی اور گولڈن گلوب ووٹنگ اکیڈمی کی بحالی کا بھی مضحکہ خیز حوالہ دیا۔ اوپن ہائمر کے کرسٹوفر نولن نے بہترین ہدایت کار کا اپنا پہلا گولڈن گلوب ایوارڈ جیتا۔ اسٹیج پر انعام قبول کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آخری بار وہ اس جگہ پر آن جہانی ہیتھ لیجر کے لیے تھے، جنہوں نے ہیٹ مین کی فلم دی ڈارک نائٹ میں اپنی اداکاری کے لیے بہترین اداکار کا ایوارڈ جیتا تھا۔ نولن نے اپنی کاسٹ اور عملے کا نام چیک کرتے ہوئے کہا، شکریہ ادا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، میں اسے صرف لوگوں کی طرف سے قبول کر سکتا ہوں۔ ہدایت کار کے طور پر ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ہم ان کے سامنے اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس کے بعد آئرش اداکار کیلیان مرفی کے باری تھی۔ انہوں نے موشن پکچر ڈرامہ میں بہترین مرد اداکار کا ایوارڈ قبول کیا۔ اپنی اہلیہ آئرش آرٹسٹ یوون میک گنیز سے بوسہ لینے کے بعد اپنی ناک پر لگی لپسٹک کا مذاق اڑاتے ہوئے مرفی نے اپنے ساتھی آئرش اداکاروں کی کامیابی کا اعتراف کیا۔ بہترین اداکار کے زمرے میں نامزد 6 میں سے 3 آئرش تھے۔ سالٹ برن، اسٹاربیری، کیوغان اور آل آف اس آر اسٹرینجرز کے اداکار اینڈریو اسکاٹ مرفی بھی شامل تھے۔ مرفی کا کہنا تھا، اگر آپ آئرش ہیں یا نہیں، آپ سب لیجنڈز ہیں۔ حیرت انگیز کام، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ دی بیئر اسٹار جیریمی ایلن وائٹ کے ساتھ کچھ ہمدردی بنتی تھی، جن کے میوزیکل یا کامیڈی سیریز میں بہترین اداکار کے ایوارڈ کو کیلون کلائن انڈرویئر کے لیے ان کی تشہیر نے گہنا دیا تھا۔ پریس روم میں صحافیوں نے ایک دوسرے سے اس بات پر جھگڑا کیا کہ وائٹ سے تفصیلی سوال کون پوچھے گا۔ کلکن نے مزید افراتفری پھیلانے کا موقع محسوس کرتے ہوئے بعد میں صحافیوں کی توجہ کا مرکز بن کر اپنی جانشینی کے ساتھ ہی اداکار میتھیو میک فیڈن سے پوچھا، جو سب سے لمبے قد کے کاسٹ ممبر تھے۔ ایک بات واضح تھی کہ سخت مقابلے کے باوجود کوئی ہارنے والا نہیں تھا۔ جینیفر لارنس اور مارگوٹ روبی اس وقت بہت خوش نظر آئے جب ایما اسٹون نے میوزیکل یا کامیڈی موشن پکچر میں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جیتا۔ روبی نے اس وقت بھی خوشی کا اظہار کیا جب اسٹون کی فلم پور تھنگز بہترین فلم میوزیکل یا کامیڈی کے سرپرائز فاتح بنی، اور اس نے اپنی ہی بلاک بسٹر ہٹ فلم باربی دی مووی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسٹون کو بتایا گیا کہ انہیں ایوارڈ ملنے پر ان کی دوست ٹیلر سوئفٹ نے بھی تعریف کی ہے۔ دریں اثنا، جب لیلے گلیڈسٹون نے سکورسیزی کی فلم کلرز آف دی فلاور مون میں اپنی اداکاری کے لیے موشن پکچر ڈرامہ میں بہترین خاتون اداکارہ کا پہلا گولڈن گلوب ایوارڈ جیتا تو وہاں موجود لوگوں نے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر انہیں داد دی۔ انہوں نے اسے تاریخی جیت قرار دیا۔ گلیڈسٹون نے اپنی تقریر کا آغاز بلیک فٹ لینگویج میں کیا اور پھر انگریزی میں بولنا شروع کر دیا۔ اپنے قابل فخر ساتھی اداکار ڈی کیپریو کی موجودگی میں اس 37 سالہ اداکارہ نے کہا، یہ ہر چھوٹے شہری بچے کے لیے ہے، ہر چھوٹے مقامی بچے کے لیے ہے، جس کا خواب ہوتا ہے، جو اپنی نمائندگی دیکھ رہے ہیں، اور ہماری کہانیاں زبردست اتحادیوں اور زبردست بھروسے کے ساتھ ہمارے اپنے الفاظ میں ہم نے خود بتائیں۔ اپنی کاسٹ اور پروڈیوسر اہلیہ ایما تھامس کے ساتھ نولن نے اس رات کے سب سے بڑے انعامات میں سے ایک بہترین فلم ڈرامے کے لیے گولڈن گلوب جیتا۔ تھامس نے اپنی تقریر میں کہا، اس فلم کو بنانا ایک ناقابل یقین تجربہ تھا۔ مجھے یہاں بیٹھ کر ہر کسی کو اپنے کام کے بارے میں بات کرتے ہوئے سننا اچھا لگا، اور جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں جو کچھ کرتے ہیں وہ ہے تعاون۔ میں بہت خوش ہوں کہ کرس کو سراہا گیا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ کسی اور کے کام سے مختلف ہے۔ انہوں نے اس تمام ٹیلنٹ اور ان حیرت انگیز اداکاروں کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام HODs کو بھی سراہا۔ انہوں نے مزید کہا، کرس خود سب سے بہترین بن کر دوستوں کو بہترین بناتے ہیں۔ در حقیقت 2024 کو گولڈن گلوبز تقریب پر ایک میں بہترین کارکردگی یہاں سے دوبارہ لیں۔ در حقیقت 2024 کو گولڈن گلوبز تقریب
ہر ایک میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے نظر آئے، جس کا اختتام شاندار انداز میں ہوا اور ایوارڈز کے سیزن کا آغاز دھوم دھام سے ہوا۔